مجوسیوں کی آمد۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل اس کا 4 باب 1 تا 11 آیت مقدسہ۔ اور جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے وقت یہودا کے بیت لحم میں پیدا ہوا۔ سوری، آپ کون سا پڑھ رہی ہیں؟ متی کی انجیل آپ نے چوتھا باب، جی جی چوتھا باب اس کی پہلی آیت میں۔ ہاں سوری مسٹیک ہو گئی۔ بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا، آخر کار بھوکا ہوا، تب آزمائش کرنے والوں نے اس کے پاس آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تب شیطان اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنارے پر کھڑا ہو کر اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ پھر شیطان اسے ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی تمام ملکتیں اور اس کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو گر کے مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور دیکھو فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین 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 آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے سسٹر جی، بڑی خوبصورت آپ نے تلاوت کی ہے۔ سو میرے عزیزو، اس حوالے کو آپ مرکز کی انجیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے باب اس کی 12ویں سے 13ویں آیت مقدسہ میں، اور آپ اس حوالے کو لوکا کی انجیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چوتھے باب اس کی پہلی آیت مقدسہ سے 13ویں آیت مقدسہ تک یہ حوالہ آپ کو ملے گا۔ اب یہاں پر جو ہم نے پڑھا، کیتھولک بائبل کے اندر لفظ آپ نے روزہ پڑھا ہے، جبکہ پروٹسٹینٹ جو بائبل ہے اس میں لفظ فاقہ ہے۔ اب میرے عزیزو، اس سے ہمیں اور آسانی ہوگی سیکھنے میں۔ اب یہاں پر جو لکھا ہوا ہے چوتھے باب کی پہلی آیت مقدسہ میں، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ اب میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر جو لفظ فاقہ ہے اس کو کنورٹ روزے میں کیا گیا، اور اس سے ایک ریت نکالی گئی، اور وہ کون سی ریت ہے، وہ کون سی رسم ہے، وہ کون سا رواج ہے، وہ کون سی پرمپرا ہے جسے ہم روزے کہتے ہیں۔ مسیحیت میں روزے، آج ہمارا جو عنوان ہے وہ بھی مسیحیت میں روزے ہیں۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے گا، اس اخیر زمانہ کے اندر اگر کوئی آپ کو سچائی کا کلام نہیں بتاتا، آپ کو حقیقت سے روشناس نہیں کرتا، تو وہ آپ کو چیٹ کر رہا ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہر اس دھوکے باز کو پہچانیے، ہر اس چیٹر کو پہچانیے جو آپ کو کلام سے ہٹا رہا ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے، ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری سے ہٹ کے تمہیں خوشخبری سنائے تو وہ کیا ہے؟
اس میں نہ تو کچھ بڑھانا ہے اور نہ گھٹانا ہے. اگر ہم اس میں بڑھاتے ہیں تو بھی ہم لانتی، اگر ہم اس میں سے کچھ کم کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں تو بھی ہم لانتی. تو ہم کیوں لعنت کے متحد زندگی گزاریں؟ ایک پریچر کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ بات اس میں درج ہے، یہ بات اس میں درج نہیں ہے. اگر اسے علم نہیں ہے تو وہ پہلے علم حاصل کرے، وہ پہلے سیکھے. آپ پڑھ لیجیے گا یسایہ نبی کے صحیفے کو، اس کے 50ویں باب کو 4 آیت مقدسہ کو. وہاں پر یسایہ نبی کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے شگرد کی سی زبان بخشی. یسایہ نبی عام نبی نہیں ہے، میجر نبی ہے. میری عزیز بہنوں بھائی، نبی کوئی بھی عام نہیں ہوتا، لیکن کچھ میجر پروفٹس ہیں جن کی بکس ہیں یا بہت زیادہ پیشن گوئیاں کی ہیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ان میجر نبیوں میں یسایہ نبی کا نام آتا ہے. یسایہ نبی جس کی والدہ نبیہ تھی اور جس کا والد بھی نبی تھا، آپ ان کے والد سے واقف ہوں گے، ان کا نام موس تھا. سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یسایہ نبی نے پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک کی باتیں اپنی ان 66 ابواب کے اندر کر دی ہیں. اور یسایہ نبی کی کتاب کو منی بائبل بھی کہا جاتا ہے، اور بائبل مقدس کی بھی کتب جو ہے وہ 66 ہیں. آپ کو اس بات کا علم ہے. سو میری عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں اگر آپ نے روزے کے متعلق سیکھنا ہو، پڑھنا ہو، جانچ پڑتال کرنی ہو، تو یسایہ 58 باب بڑی خوبصورت مثال ہے روزے کے متعلق اسٹڈی کی. لیکن چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں مسیحیت میں روزے، جو آج مسیحیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت جو چل رہی ہے، لوگ روزے رکھتے ہیں، ایک سیزن آتا ہے روزوں کا، اور ہم روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر سنڈے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں. روزے میں اور فاقے میں دیکھیں فرق کیا ہے. اب میرے عزیز بہنوں بھائی، جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس میں آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، اس میں آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے. روزہ جو ہوتا ہے یہ ایک فاقہ کشی ہی ہوتا ہے. روزہ جو ہوتا ہے فاقہ کشی ہی ہوتا ہے، اپنی جان کو دکھ دینا ہوتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور بے شمار یسوع مسیح نے روزے کے متعلق باتیں کی ہیں. کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ رکھیں گے نہیں، جب ان سے جدا ہوگا تو وہ روزے رکھ رہے ہیں جن کے ساتھ نہیں. ہمارا ساتھ ہے. یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل 28 باب کی اگر آپ پڑھتے ہیں 20ویں آیت، ان سب باتوں پر عمل کرو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا، دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور ہمارا دلہا ہمارے ساتھ ہے. پڑھیں آپ یوحنا کی انجیل 5 باب غالباً 39 آیت ہے. جب کہا جاتا ہے یوحنا کو کیا تو ہی دلہا ہے، اس نے کہا جس کی دلہن ہے وہ ہی دلہا ہے. اور آپ پڑھیں متی کی انجیل 25 باب کو، جہاں پر لکھا ہوا ہے 5 عقل مند کنواریاں اور 5 نادان کنواریاں، پہلی 13 یاد پڑھ لیجئے گا. اور عقل مند کنواریوں کے ساتھ ان کا دلہا ہے. سو میرے عزیز بہنوں بھائی، اس لیے یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ روزہ نہ رکھ، لیکن اس نے کہا جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پہ تیل لگا اور پوشیدگی میں جا. اپنے روزے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا یسایہ 58 باب کے اندر. اس نے کہا کہ اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز ظالم بالا تک سنی جائے، تم بھوکوں کو روٹی نہیں دیتے، ظلم کی زنجیریں نہیں توڑتے. ہم رسمی روزے رکھ رہے ہیں. کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ کب سے یہ روزے رکھے جاتے ہیں، کب سے یہ روزے سٹارٹ ہوئے ہیں، یہ کب سے یہ پرمپرا چلتی آ رہی ہے؟ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جس چیز کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، نہ ہمیں بائبل سکھائی گئی، نہ ہمیں شوق ہے بائبل سیکھنے کا، ہم طوطوں کی طرح دعائی کرتے جا رہے ہیں. جو ہمیں ہمارے باپ دادا نے سکھایا ہم وہی دہراتے جا رہے ہیں. کچھ دن پہلے ہم ایک بھائی کے ساتھ تھے، انہوں نے بڑی اچھی ایک خوبصورت مثال سنائی. میں تو اکثر وہ دبی کی مثال سناتا ہوں. کپڑے لینے کے لیے گیا، مختلف گاؤں میں جاتا تھا اور ایک سائڈ پر گھر باندھتا تھا، دوسری سائڈ پر وہ کیا کرتا تھا، کپڑے باندھ دیتا تھا.
کسی شخص نے کہا جی کیوں گدھے کے اوپر اتنا وزن تو لاد رہا ہے؟ اس نے کہا وزن لاد رہا ہوں میں، وزن بیلنس کر رہا ہوں. یار وزن تو بیلنس ادا کر کے بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا میرے ماں باپ. آگے چلانا ہے ہمارے ذہن پر یہ بات فکس ہو چکی بونڈ ہو گئے جو ہمارے لیے کیا ہے. ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے، نہ کوئی ہمیں آگے بڑھاتا ہے نہ ہی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس بھائی نے ہمیں خوبصورت مثال یہ سنائی. اس نے کہا کہ ایک شخص وہ مختلف گاؤں میں اینٹیں دینے کے لیے جایا کرتا تھا، اور جب وہ ایک سائڈ سے اینٹیں رکھتا وہ دوسری سائڈ سے اسے خود اسے زور سے تھام کے رکھتا. تو کسی شخص نے کہا یار اتنا تنگ ہو کے جاتا ہے تو اینٹیں کیوں نہیں آدھی آدھی کر دیتا؟ اس نے کہا میرے باپ دادا ایسے ہی کرتے ہیں. سو ہم یہ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، تیار ہیں، اور ہم کرتے رہیں گے. ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں. سیکھنا نہیں کہ یہ رسم یہ پرمپرا کہاں سے ہے. وہی باپ دادا نے آپ کو نجات نہیں دینی. ادارا بائبل کی طرف نگاہ کریں، بائبل مقدس کو دیکھیں. بہت خوبصورت تعلیم ہے بائبل مقدس. دنیا ہمیں بت پرست کہتی ہے. آج دنیا ہمیں پتہ نہیں کن کن القاب سے نوازتی ہے، کن کن خطابوں سے ہمیں نوازتی ہے. یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تمہارا چال چلن ایسا ہو کہ لوگ تمہاری وجہ سے، تمہارے نیک چال چلن سے تمہارے خدا کی تعریف کریں. ہم اپنے ہی خدا کو بے عزت کروانے پہ تلے ہوں گے. ہمارا چال، ہمارا پہناوا ایسا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسا، ہماری بول چال ایسی، ہماری سوچیں ایسی، ہمارے کرتوت ایسے، ہمارے کام ایسے، ہماری حرکات و سکنات ایسی کہ لوگ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور بجائے وہ ہماری تعریف کریں وہ ہمیں ذلت کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ ہم خود بنتے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ کے اندر خدا ہے اور وہ آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا. خدا اپنی عزت کروانا جانتا ہے. یاد رکھیے گا خدا دانیل کے اندر تھا تو شیروں کے منہ بند ہو گئے تھے. خدا ان 3 عبرانیوں کے اندر تھا تو آگ ان کو کچھ نہیں ان کا بگاڑ سکی. خدا موسیٰ کے اندر تھا تو کلزم نے راستہ دے دیا. خدا یشوا کے اندر تھا تو وہ جنگیں جیتتا چلا گیا. خدا ابراہیم کے اندر تھا تو فرعون اس سے ڈر رہا، علی ملک اس سے ڈر رہا، اس کی چیز کو کوئی چھو نہیں پا رہا. کس خوف کے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ خدا کا خوف تو حکمت کا شروع ہے. مثال ایک باقی ساتھ ہے. ہم کس خوف میں زندگی گزارے ہیں؟ خدا کے خوف میں. خدا کا خوف ہو تو وہ حکمت آپ کے اندر ہوگی، خدا کا روح آپ کے اندر ہوگا. خدا کا روح ڈر جائے پاسبل نہیں. خدا کے روح سے سب ڈریں. آپ کے اندر کلام ہے تو کلام آپ مت کروائیں اپنی عزت کسی سے. کلام اپنی عزت کروانا جانتا ہے. یاد رکھیے گا. اس لیے اپنی زندگیوں پر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں. کلام پر کھڑے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے مشکلات آئیں، دکھ اٹھانے پڑے. یسوع مسیح نہیں کھڑا کلام پر؟ دیکھیں نا کلام سے جواب دے رہا ہے شیطان. سو مختصر کرتا ہوں میری عزیزوں، 8ویں صدی کے اندر یہ راہ کا بت منایا گیا ہے. اور یہ کہاں سے نکلی ہے یہ رسم؟ یہ رسم نکلی استرات کا بیٹا تموز نام کا، اور نمرود مر چکا. یہ حرام کاری سے پیدا ہوا تموز، جس نے دعویٰ بھی کیا کہ میں عورت کی نسل سے ہوں. میرے عزیزوں، ایک دن یہ شکار کے لیے جاتا ہے، ایک جنگلی سور اسے ٹکر مار کے مار دیتا ہے، اور اس کی ماں نے اسے 30 دن تک رکھا، اور اس نے فاقہ کیا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور اس فاقے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہیلو، میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ فاقے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ جانور ذبح کیے جاتے ہیں،
وہ دکھ کے اندر، اس سوگ کے اندر وہ راکھ لگاتے ہیں ان ماتھوں میں، اور وہ پتہ کیا کرتے تھے، وہ جمع کا نشان بناتے تھے۔ آج چرچز کے اندر یہ راس کا بناتے ہیں، سلیب کا بناتے ہیں، یہ وہ نشان جمع کا بنایا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب تک جو ہے نا یہ بادشاہی ہے ہماری بال دیوتا کی، سورج دیوتا کی۔ وہ اس چیز کی علامت تھی جو انہوں نے کیا کر دیا، پوپ گریگری نے 8ویں صدی میں اسے سلیب کے نشان کے ساتھ بدل دیا۔ اور پھر کیا ہوا میرے عزیزو، یہ 40 روزے ہم پر فرض کہاں پر رسولوں نے رکھے ہیں؟ یہ 40 روزے کہاں پر نبیوں نے اس کی تعلیم دی؟ پھر یہ پریکٹس تو آ رہے ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ خدا رہا اس حقیقت کو پہچانے، اس کے بغیر آزادی نہیں ملے گی۔ آپ جتنی مرضی دعائیں کر لیں، جتنی مرضی ورشپ کر لیں، جتنی مرضی بائبل پڑھ لیں، بائبل میں لکھا ہوا ہے، مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی اس کی 3 ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اس کے سننے والے، جو کچھ میں لکھا اس پر کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو پڑھ رہا ہے اسے سمجھ ہی نہیں ہے اور اخبار کی طرح پڑھتا جا رہا ہے، کیا وہ مبارک ہے؟ جو سن رہا ہے اس کے ذہن میں کوئی اور چیزیں چل رہی ہیں، فلمیں اور چل رہی ہیں، اس کا گھر، اس کی روح کہیں اور پرواز کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کلام سن رہا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیا وہ سننے والا مبارک ہے؟ اور جو صحیح سنتا نہیں ہے، جو صحیح پڑھتا نہیں ہے، عمل خاک کرے گا، وہ دن تو آخری ہے، ہمیں بھی پتا۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، خدا را حقیقت کی طرف آئیں۔ کڑوی ہے، میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ اس سخت تعلیم کو نہیں لے سکتے، جیسے یوحنا 6 باب کے اندر انہوں نے نہیں لیا، یسوع کے شاگرد پیچھے پھر گئے، لیکن جو کلام سے پیار کرنے والے وہ پیچھے نہیں پھرے۔ انہوں نے کہا جائیں تو کہاں جائیں، خداوند زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، کلام کے اندر ہے زندگی کی باتیں۔ اور جب آپ کلام کے ساتھ ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ آپ سے بھاگ جائے گا۔ پڑھیں آپ یعقوب کا خط، باب اس کی 7ویں 8ویں ہے، آپ سے بھاگ جائے گا، چل کر نہیں جائے گا، بھاگ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، دیکھیں کہ ہم کن روزوں کے اوپر اپنی بنیاد لے کر چل رہے ہیں۔ روزہ رکھیں، میں یہ نہیں کہتا روزہ نہ رکھیں، رکھیں، کسی مقصد کو سامنے رکھ کے روزہ رکھیں، اپنی روحانی ترقی کے لیے روزہ رکھیں، کسی کی اصلاح کے لیے روزہ رکھیں، کسی کی بحالی کے لیے روزہ رکھیں، کسی بیمار کے لیے روزہ رکھیں۔ کل میرے بھائی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ پیغام بھی دیا، میرے عزیزوں رکھیں۔ لیکن یہ رسمی روزے جو کیتھولک نے ہم پر ٹھوس دیے ہیں، یہ ہم پر فرض کر دیے، خدا را ان چیزوں سے الگ ہو جائیں اگر آپ نے برکت لینی ہے۔ یہ سب چیزیں ہم کرتے رہے، جوان ہو گئے ہیں، اباء و اجداد کیتھولک تھا۔ میرے عزیزوں مسئلہ ہی یہ ہے، بائبل مقدس، اب آپ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ان کی زبان میں بائبل مل گئی۔ آپ اردو سیکھیں، آپ کی قومی زبان اردو ہے، آپ کو اردو میں بائبل مل گئی۔ ارے بھائی یہاں وہ لوگ ہیں جن کو زبان کا علم ہی نہیں ہے، یہ زبان کا ترجمہ کیا ہے، وہ اس کا ورد کرتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے۔ کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی دعا کا، کسی بھی بات کا، اور وہ دہراتے جا رہے ہیں۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ ہی فیصلہ کریں۔ آج اگر آپ کو عبرانی دے دی جاتی ہے، اپنی ذات پر دیکھیں، آپ کو عبرانی دی جاتی ہے اور آپ اس کو پڑھتے ہیں، کہ آپ اس کو جیسے آپ اردو کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، کہ آپ اس زبان کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ 1 صفحہ 2 صفحے پڑھیں گے آپ کا سر درد کرنا شروع ہو جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی، نہ سمجھا سکیں گے کسی کو۔ کیوں نہیں خداوند کا شکر ادا کرتے، اتنا بڑا فضل آپ پر کیا کہ آپ کی زبان میں آپ کو بائبل دے دی کہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو بھی اگر آپ سمجھنا نہ چاہیں، تو بھی آپ اسے سیکھنا نہ چاہیں، تو پھر خدا کا قصور نہیں ہے۔ ڈاکٹر تو دوائی دے رہا ہے، قصور ڈاکٹر کا نہیں ہے، قصور تہاڈا ہے، مریض دا قصور ہے جڑا گولیاں نہیں کھان ڈیا۔ بعد چلا ڈاکٹر اچھا نہیں سی، دنیا نو گواہی دینی ہے ڈاکٹر اچھا نہیں سی، وہ ڈاکٹر تے اپنا فرض پورا کرن ڈیا سی، خادم تو آپ کو دے رہے ہیں، آپ لے کیوں نہیں رہے گولیاں؟ یا ایک نسخہ آپ لیتے ہیں، فرض کریں
آپ ایک نسخہ لیتے ہیں، آپ کو کوئی کتاب دیتا ہے نسخوں کی، یہ کتاب ہے، آپ اس نسخے کو پڑھتے ہیں، ہاں جی اس میں کلونجی ڈالنی ہے، اس میں لاچی ڈالنی ہے، اس میں سونگی ڈالنی ہے، اس میں زیرہ ڈالنا ہے، اس میں پودینہ ڈالنا ہے، اس میں فلاں چیز ڈالنی ہے، اس میں فلاں چیز ڈالنی ہے. آپ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں تے بندے کہن جی سانو دسو لاچی کی ہوندی ہے، سانو دسو کلونجی کی ہوندی ہے، سانو دسو زیرہ کی ہوندا ہے، تے دسنے لا دسے مینوں تے آپ نہیں پتا ہے کی ہوندا ہے، میں آپ کدی نہیں ویکھیا، میں تے صرف پڑھ کے ہی سنا رہا. اور نہ تھانوں وہ پتا اس چیز ہے تے نہ اگلے نوں دسن دے ہو، نہ خود کو علم اور نہ اگلے کو علم دے رہے ہو. اس نے کہا کہ اپنے سے دونے جہنم کے فرزند بنا رہے ہو، انہاں دے چوگے اپنے تو بھی لمے سوائی جان دے ہو، انہاں دے گلے تمیز پائی جان دے ہو. میرے عزیزو، اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے خداون کے کلام پر کھڑے ہو جائیں، خداون کے کلام پر کھڑے ہو جائیں، تب جا کر مخلصی ملیں گی. اور یہاں پر تو 40 دن اور 40 رات کا فاقہ لکھا ہوا ہے، اور ہم جناب میری ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھ رہے ہیں. یہ کہاں پر لکھی ہوئی ہے رسم؟ یہ کہاں پر روزے ہیں؟ پوچھے نا، کیوں نہیں بائبل لوگوں سے سوال کرتے؟ کیوں نہیں خادموں سے سوال کرتے؟ کیوں نہیں فادروں سے سوال کرتے؟ کیوں نہیں جو آپ سے یہ کام یہ روزے رکھواتے کیوں نہیں ان سے سوال کرتے؟ کیوں کبھی پوچھا یہ راہ کا یہ کہاں سے آ گیا؟ ماتھے پہ لگاتے ہیں ہمارے، کہاں سے آ گیا؟ ہم کس چیز کا سوگ منا رہے ہیں؟ ہم کیسے خاک اپنے ماتھوں پر لگا لیں؟ کبھی پوچھا ہی نہیں، کبھی سیکھے نہیں، کچھ سکھائے بھی تو یہ کلام ناگوار ایسے کون سن سکتا ہے؟ اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. میرے عزیزو دیکھیے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھروں کو کہہ روٹیاں بن جائے. کیا یسوع کہتا ہے پتھروں کو تو وہ روٹیاں نہ بن جاتی؟ میرا ایمان ہے بن جاتی. اگر یسوع وہاں پر روٹیاں بنا دیتا تو پھر وہ ہر ایماندار کو آج تنگ کر رہا ہوتا. یسوع نے روٹیاں بنائی ہیں، تو بھی بنانا. اس نے کہا تیری بابت تو لکھا ہوا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اپنے تے نیچے گرا. تو زبور 90 میں لکھا ہو نہیں ہوا کہ وہ اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دے گا، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اسے کلام ہی سکھایا، آگے سے کلام ہی کا ہی حوالہ دیا. دیکھیں یہاں پر اس نے کہا فرمات روٹیاں بن جائیں. یسوع نے کیا جواب دیا؟ یہ کلام کی آیت ہے، آپ نے پڑھی ہو تو غالباً خروج کے اندر ہے. اس نے جواب میں کہا لکھا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یہ ہے کلام کا جواب. اس نے بھی کلام، دیکھیں وہ بھی کلام یوز کر رہا ہے، اس نے بھی زبور 90 کا یا 91 کا میرا خیال ہے حوالہ دیا کہ یہ تیری بابت لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا یہ بھی تو لکھا ہوا ہے. اب دیکھ مت. تو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم کلام سے ٹکر نہیں لے سکتے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، اگر پولیس کسی کو پکڑ لے، 4 معتبر بندے بلا کے، بندہ جا کے پیسے دے کے بنتے کر کے جو کچھ کر کے بندہ چھڑا کے لے آتے ہیں. شیطان کوئی پکڑ لے بندے کو تو بندہ کیا کرتا ہے؟ خادموں کو بلاتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، جناب علی کیا ہوتا ہے اس شیطان سے آزاد کروا لیتا ہے. تو یہ پکڑنے والا پکڑ لے تو پھر کون چھڑائے گا کسی کو؟ خدا کے غضب سے ڈریے. سو اس لیے لکھا ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا. دیکھیں وہ کس طرح سے آزماتا ہے. جب تک آپ کلام میں قائم نہیں ہوں گے تو آپ کو وہ کلام سے ہی گرا دے گا. بہت سارے یہاں پتہ نہیں کس کلام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اگر ہم ایک ہوتے تو ہم بائبل کے اوپر امین کہتے. آج لوگ اپنے اپنے بپتسمے نہ دے رہے ہوتے، آج لوگ اپنی اپنی رسموں کے اوپر نہ چل رہے ہوتے، آج لوگوں نے اپنی اپنی عبادات نہ ایجاد کی ہوتی، آج لوگ اپنی اپنی شہربانیاں نہ دے رہے ہوتے. اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے چند خادم، تو پھر اکٹھے کیسے آسمان پر جائیں گے؟ جو یہاں پر اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تو وہ کیا جنت میں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا وہاں پر ان کی جگہ ہے؟ تو خدا ہمیں ہدایت دے. سو میری چیزوں لکھا ہے کہ پھر وہ ابلیس اسے کیا کرتا ہے؟ وہ شہر مقدس میں وہ کنگرے پہ لے جاتا ہے، کہتا ہے کہ تیری بابت تو یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے تو پھر کہ تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے. یسوع نے اس سے کہا یہ بھی تو لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. اگر وہ آیات بائبل مقدس کی یسوع مسیح کو سنا رہا ہے تو پھر یسوع مسیح بھی اسے آیات سے ہی کلام سے مقابلہ کر رہا ہے. آپ کلام سے شیطان کا مقابلہ کریں گے تو وہ ضرور آپ سے بھاگ جائے گا. آپ فتح ہیں کیونکہ کلام اس پر غالب آیا ہے.
میرے جو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب چابیاں اس کے پاس تھی، اب تو چابیاں میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے پاس ہیں. وہ ہارا ہوا ہے، اب بھی لوگ اس سے ڈریں، اب بھی اس سے ہار جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی ہے. خداوند نے تو اس پہ فتح پائی ہے، آپ کو تو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. جی میرے عزیزو، دیکھیں یہاں پر آ کر بہت سارے خادم گر جاتے ہیں، یہاں پر بہت سارے خادم پھسل جاتے ہیں دولت کے ان پیسوں پر اور وہ گر جاتے ہیں. بظاہر تو وہ نظر نہیں آتے، یا بظاہر انہیں بھی علم نہ ہو کہ وہ اسے سجدہ کرے، وہ سجدہ شیطان کو رہے ہوتے ہیں. یہ بری جو جن لوگوں کو درست تعلیم نہ دینا، لوگوں کو درست وے پہ نہ چلانا، ٹھیک ہے، ان کے لیے غم نہ کرنا، ان کی دیکھ بھال نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ وہ مثال جو میں اکثر سناتا ہوتا ہوں پھر جس بندے نے لکھا ہوا تھا حاذا من فضل ربی، مجھے میرے خدا نے دیا. سو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے بہت سارے خادمین پیسوں پہ گر جاتے ہیں جن کا خدا پیٹ بن جاتا ہے، پیسہ بن جاتا ہے، پھر وہ خدا کے کام قبول کر، وہ کلام قبول کر وہ پیسے کی پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں. سو کلام میں لکھا ہے بھائی صاحب کے اندر مکاشفہ کی کتاب میں، جو نجس ہے وہ نجی ہو جائے گا، میرے جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے گا. پھر کہتا ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. فرشتے میرے عزیزو کس کی خدمت کرتے ہیں؟ دیکھ لیں یہاں پر فرشتے آ کر جس کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر وہ خداوندوں کا خداوند ہی ہے. اس لیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج اگر ہماری روش ٹھیک نہیں ہے، ہم کسی دوسری روایت پر چل رہے ہیں، تو ہم اپنی روایات کو درست کریں اور درست ہو کر خداوند کے ساتھ صلح کریں اور اپنی زندگیوں سے ان چیزوں کو نکال کر الگ کریں. مشکل تو لگے گا لیکن برکت اسی میں ہے میرے عزیز. آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کھاتے پیتے، آپ نے گھر بنا لیا، آپ کے پاس سب کچھ ہے تو یہ برکت ہے. برکت کلام سے بڑھ کر کوئی برکت نہیں ہے. یہ چیزیں تو نجائز فروشوں کے پاس آپ سے میرے سے شاید زیادہ اچھی پڑی ہیں ان کے گھروں میں. شاید ان لوگوں کے پاس جو غلط کام کرتے ہیں ہم سے کئی گنا زیادہ پیسہ بھی ہو اور دنیا کی آسائش بھی ہو. سو میرے عزیزو، جو زر کی دوستی ہے، جو زر کی دوستی ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ خطا سے خالی نہیں ہے. سو بے شمار حوالہ جات ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں اس زر کی دوستی کے متعلق، لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم آج یہیں تک دیکھیں گے کہ ہم کس پرمپرا پر، ہم کہاں پر چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. سو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ہر ایک اس نکمے چال چلن سے اپنے آپ کو دور رکھیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو، مجھے، ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.